وہ شخص جس پر غسل فرض ہو جائے، چاہے بیوی کے ساتھ ہم بستری سے ہو، چاہے اپنے عمل سے ہو، چاہے سوتے میں احتلام ہو جائے، جس بھی صورت میں غسل فرض ہوگا وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کام ہیں جو اس بندے پر کرنے حرام ہیں، اگر وہ کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، اگر اس کا غسل فرض ہو جاتا ہے سوتے ہوئے، تو وہ مسجد سے نکلنے کے لیے بھی کسی کپڑے کا استعمال کرے گا، مسجد کی دری کے اوپر پاؤں نہیں رکھے گا الگ سے۔ اس لیے اپنی ایک چادر جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے والوں کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ درپیش آئے تو اس چادر کے ایک کنارے کو ایسے بچھایا جائے، اس کے اوپر چل کر اس کے دوسرے کنارے تک پہنچا جائے گا، پھر پیچھے سے چادر کو اٹھا کر آگے پھینکا جائے گا، اور اس طرح اس کے اوپر چلتے ہوئے مسجد سے باہر نکلیں گے۔ اور باہر سے تو مسجد میں آنا بالکل ہی حرام ہے۔ سحری میں اٹھا بندے پر غسل فرض تھا، اس نے جو ہے وہ سحری کھائی اور اٹھ کر جو ہے وہ مسجد میں پہنچ آیا، تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نوجوان عمومی طور پر جو ہے وہ کم علمی کے باعث ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بس وضو کر لو تو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک غسل نہیں کیا جائے گا یہ عمل وہ نہیں کر سکتا۔ تو جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کو چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی چھونا اس کے لیے یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح چھوئے بغیر بھی دیکھ کر زبانی پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں، زبانی قرآن پڑھنا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیں بے وضوگی کی حالت میں، یعنی جب وضو ٹوٹ جائے، اگر بندہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے اچانک وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت میں قرآن کو بغیر ہاتھ لگائے دیکھتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، نظریں قرآن پر رہیں، دیکھتا رہے اور پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو پھر قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب دیکھ کر پڑھ سکتا ہے بے وضوگی کی حالت میں، پھر تو زبانی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جب غسل فرض ہوگا تو پھر زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح کسی آیت کا لکھنا، کوئی تعویذ لکھنا، اس تعویذ کو چھونا، یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات وغیرہ لکھے ہوئے ہوں، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور اس حالت کے اندر، اس کیفیت میں، یعنی جب غسل فرض ہو تو بندہ اپنے کپڑے کے ذریعے سے بھی قرآن کو ایسے نہیں پکڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین دوپٹے سے ایسے پکڑ لیتی ہیں، دوپٹہ یا کوئی بھی چیز۔ یاد رکھیں جب وضو آپ کا نہیں ہے، آپ نے قرآن کو چھونا ہے، تو آپ اپنے بدن کے تابع کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے جو، اس کے ذریعے سے آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ جو بدن پر آپ نے پہنی ہوئی چیز ہے وہ بدن ہی کے حصہ شمار ہوتی ہے۔ اگر اس حالت میں، بے وضوگی کی حالت میں، کوئی قرآن اٹھا کر آپ نے رکھنا ہے، یا غسل فرض تھا آپ نے قرآن اٹھا کر رکھنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الگ کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی اور چیز لی جائے۔ جو جسم پر دوپٹہ لیا گیا ہے وہ نہیں، جو جسم پر مفلر رکھا گیا ہے وہ نہیں، الگ سے کوئی چیز لی جائے گی اور اس سے اس کو پکڑا جائے گا، کیونکہ پھر وہ بدن کا حصہ شمار نہیں ہوگا، اور پھر وہ اس کو بامر مجبوری اٹھانا پڑ جائے تو پھر اس کو اٹھا کر کہیں رکھا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور غسل جنابت دور کرنے کے لیے کما حق ہو غسل کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کلی بھی اچھے سے کی جائے گی کہ منہ کے ہر حصے پر پانی کی تری پہنچ جائے، ہر حصے میں منہ کے جو ہے وہ پانی پہنچے، صرف منہ میں پانی لیا اور باہر پھینک دیا، اس سے کلی نہیں ہوگی۔ ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے، یہ جہاں تک ہمارا ناک ہلتا ہے، اس نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور اس کے اندر اگر ریچھ وغیرہ، ریشہ وغیرہ جمع ہوا ہے اس کا دور کر کے نیچے اس کے پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی ریشہ اٹکا رہا، کوئی ذرات تھے اور پانی صحیح طرح ناک کے اس حصے تک نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرض غسل کا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو پر، ہر حصے پر پانی کو بہا دیا جائے کہ کم از کم ہر حصے سے 2 قطرے جو ہیں وہ پانی کے ٹپک جائیں۔ یہ کم از کم غسل کی مقدار ہے۔ اگر اس انداز میں کوئی غسل نہیں کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔